الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر خرید سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم مولا کائنات، مولا مشکل کشا، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی کنیت مبارکہ ابو الحسن، ابو تراب، اور آپ کے بے شمار القابات ہیں، جس میں اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سید العرب، اور خلیفہ رسول، مولا امیر المسلمین، حضرت مولا کائنات، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ کو اللہ پاک نے بہت زیادہ عزتوں سے نوازا، آپ کو اللہ پاک نے بے شمار کمالات سے نوازا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ حضرت علی کی محبت جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ فرمایا دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، جی رہے ہو بغیر حب علی اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا، تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ مسکرا پڑے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یعنی ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی پاک کے چہرے کو دیکھا تو مسکرا پڑے۔ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کی ٹکٹیں میرا علی عطا کرے گا، جنت کی ٹکٹیں میرا علی عطا کرے گا، اس لیے میں مسکرا پڑا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں آپ کی اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بات کچھ یوں ہے جیسے آپ نے نبی کا فرمان ہمیں سنایا ہے، ایسے مجھے بھی حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جنت کی ٹکٹیں علی عطا کرے گا، لیکن حضور کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا، فرمایا کہ ابو بکر صدیق جنت کی ٹکٹ علی اسے عطا کرے گا جس کے سینے میں صدیق اکبر کا پیار ہوگا۔ ہے جنت کی کنجی محبت علی کی، ہے جنت کی کنجی محبت علی کی، ہے دوزخ کا باعث عداوت علی کی۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب بھی سرکار کی محفل سجتی ہے میں دیکھتی ہوں میرے بابا مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہتے ہیں، حضرت علی کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے ہیں، حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کی بابا جان آپ حضرت علی پاک کے چہرے کی طرف اتنا فوکس کر کے کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟
تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میری بیٹی بات کچھ یوں ہے، حضور کا فرمان ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے بیٹی میں علی کے چہرے کی طرف ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں جب مشکل ہوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہمارے درمیان منافق گھس گئے ہیں، تو ہم ایک کام کرتے تھے کہ جب حضرت علی کا نعرہ لگاتے تھے، حضرت علی کا ذکر خیر ہوتا تھا، جب حضرت علی کا ہم ذکر کرتے تھے، حضرت علی کی بات ہوتی تھی، حضرت علی کا نعرہ لگتا تھا، تو جو منافق ہوتا تھا اس کی پیشانی سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ جو مومن ہوتا تھا جب وہ حضرت علی کا نعرہ لگتا، حضرت علی کا ذکر شروع ہوتا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی چھا جاتی، یعنی وہ دل سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا۔ جو صحیح طریقے سے نعرے کا جواب نہیں دیتا اس کے چہرے پر سے رنگت سے ہمیں محسوس ہو جاتا تھا کہ اس کے دل میں سیدنا مولا کائنات حضرت علی پاک کا بغض ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مومن ہوگا وہ میرے ابو بکر صدیق سے بھی پیار کرے گا، جو مومن ہوگا وہ عمر فاروق سے بھی پیار کرے گا، جو مومن ہوگا وہ عثمان غنی سے بھی پیار کرے گا، جو مومن ہوگا وہ میرے علی سے بھی پیار کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے؟ اسلام کی شمشیر کا جوہر ہے علی، اسلام کی شمشیر کا جوہر ہے علی، ہے کعبہ صدف اس کا گوہر ہے علی، جس بی بی کے پیار کو اٹھتے تھے رسول اللہ رے اس بی بی کا شوہر ہے علی۔ یعنی حضور علیہ السلام حضرت علی پاک سے کس قدر پیار فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب خانہ کعبے کی صفائی ہو رہی تھی حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میرے کندھوں کے اوپر چڑھ جاؤ۔ حضرت علی پاک کہتے ہیں حضور نہیں نہیں میں ایسے نہیں کر سکتا، حضور آپ میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اے علی تو میرا وزن نہیں اٹھا سکتا، تو برداشت نہیں کر سکتا، لہذا تجھے میرا حکم ہے میرے کندھوں پر سوار ہو جا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کا فرمان تھا، میں حضور کے کندھوں پہ سوار ہو گیا اور بتوں کو توڑ رہا تھا، بڑے بڑے بتوں کو توڑ رہا تھا۔ جب میں نے خانہ کعبے کی صفائی سے مکمل ہوا، صفائی مکمل ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے یار علی بتا تیرا ہاتھ کہاں تک پہنچا تھا، تو کتنی بلندی تک پہنچ گیا تھا۔ حضرت علی کا جملہ سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ مولا کائنات فرماتے رب کعبہ کی قسم حضور جب میں آپ کے کندھوں پر سوار تھا، جب میں بتوں کو توڑ رہا تھا، میرا ہاتھ اتنی بلندی تک پہنچ چکا تھا اگر میں چاہتا تو اللہ کے عرش کے جو پائے ہیں ان کو بھی پکڑ لیتا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اب کہ حضور میں اتنی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی پاک کی بارگاہ میں ایک سوالی سوال لے کر آتا ہے، وہ سوال پوچھتا ہے حضرت میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور فوراً مجھے 2 لفظوں میں اس کا جواب چاہیے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور میرے سوال کا جواب مجھے 2 لفظوں میں ارشاد فرمائیں، وہ کون سا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے اور وہ کون سا جانور ہے جو بچے دیتا ہے؟ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے آپ نے فوراً جواب ارشاد فرمایا جن جانور کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتا ہے، جس کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتا ہے۔ یعنی آپ نے 2 لفظوں کے اندر یوں سمجھیے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ وہ ابھی تک یہ سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت علی پاک نے اتنا بڑا جواب ارشاد فرما دیا۔ اور پھر پوچھا گیا سراپا آنکھ کون سی شے ہے؟ تو حضرت علی پاک نے فرمایا سورج ہے۔ پھر پوچھا سراپا منہ کیا ہے؟ تو حضرت علی پاک نے فرمایا آگ ہے جو سب کو کھا جاتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا سراپا پاؤں کیا ہے؟ فرمایا ہوا ہے جو ہر دم چلتی ہی رہتی ہے۔ یعنی حضرت علی پاک کو اللہ پاک نے یہ شان، یہ پروٹوکول، یہ علم عطا فرمایا تھا
کہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے کہ ہم حضرت علی سے سوال پوچھیں گے آپ کو لاجواب کر دیں گے، لیکن حضرت علی پاک کی بارگاہ میں جتنا بڑے سے بڑا سوال پوچھا جاتا تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس سوال کا جواب بغیر سوچے سمجھے فوراً آپ اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت علی پاک کی شان ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مومن ہے وہ میرے علی سے پیار کرے گا، میرے صحابہ سے پیار کرے گا۔ الحمدللہ ہمارا سینہ کتنا زرخیز ہے، ہمارا سینہ بنجر نہیں ہے۔ آج پرفتن دور ہے، کوئی ایک کی محبت کا چور ہے، کوئی دو کی محبت کا چور ہے، کوئی دو کو مانتا ہے تین کو نہیں، کوئی تین کو مانتا ہے چاروں کو نہیں مانتا۔ لیکن اے سنی، تیرا سینہ کتنا زرخیز ہے، تیرا سینہ بنجر نہیں۔ تیرے سینے میں حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی کی یا تک سارے صحابہ کی محبت کا زور ہے۔ ہم تو یوں کہتے ہیں جنوں پنجتن نال پیار نہیں، جنوں پنجتن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا چو یاراں دا یار نہیں، جیڑا چو یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں، جنوں پنجتن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا چو یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ تو عاشقان رسول حضرت مولا کائنات کی ولادت کے جشن منائیں گے تو لیکن ہم خوشی بھی کریں گے شریعت کے مطابق، حضرت علی پاک کا ذکر کریں گے، یہ پاک ہستی ہے تو ان کا ذکر بھی پاک جگہ پر ہوگا۔ تو الحمدللہ پیارے آقا کریم کا یہ فرمان سماعت کیجئے اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے ساتھ وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ فرمایا ایک میں اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا اور قرآن پڑھتے رہنا، تم سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلتے رہو گے۔ صراط مستقیم پر چلتے چلتے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت، اولیاء کاملین کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نئے ویڈیو کی آنے تک، تب تک محترم سامعین و ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔